غیبت، غیبت کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. بیک بائٹنگ، gossip. Ghiba, backbiting, gossip means that a person mentions the faults of his Muslim brother in his absence, but he would not like if he heard about it, which he would not like if he heard about it, when there is no need to mention them. غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہوتی کیا ہے غیبت؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی یعنی مسلم بھائی، کوئی بھی اپنا بھائی، ضروری نہیں کہ جب بھائی بولا جائے تو سگے بھائی کی بات کی جا رہی ہو. جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں سب آپس میں بھائی ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بھی دیکھیے آیت آتی ہے تو بھائی کا ورڈ آتا ہے کہ تم اپنے مسلم بھائی، کیونکہ ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جو اسے ناپسند ہو. صحابی نے عرض کیا اگر یہ بات اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس میں موجود ہو تب یہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں تو الزام ہے. یعنی ہم پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں وہ بات کریں کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ ناراض ہو، یعنی اسے اچھا نہ لگے. تو صحابہ نے بولا کہ اگر وہ ہو بات اس میں، یعنی غلط بات اس میں ہو تب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر غلط بات ہے تب اگر اس کی پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے بات ہو رہی ہے تو وہ الزام ہے. یعنی کہ اگر کسی کے اندر کوئی غلط بات بھی ہے تو بھی ہمیں اسے ڈسکس نہیں کرنا ہے. اگر ہم اسے کسی کے سامنے ڈسکس کریں گے تو وہ غیبت ہو جائے گی، اور غیبت کبیرہ گناہ ہے. غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا شخص کو جب تک معافی نہیں ملتی جب تک وہ آدمی معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہو. یعنی یہ جو ہے حقوق العباد میں سے ہے غیبت جو ہے. اس کے لیے اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو جب تک معافی نہیں ملے گی، جب تک کہ آپ اس آدمی سے جا کے معافی نہ مانگے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے آپ معافی مانگیں. اگر وہ آپ کو معاف کر دے گا تو ہی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ برائی کرتا ہے، یعنی سامنے بیٹھ کے بھی برائی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے. اور جب قرآن میں کوئی گناہ آ جاتا ہے اور اس کی سزا بتا دی جاتی ہے تو وہ اس کی شدت ہوتی ہے، وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. وہ مسلمان کی غیبت کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار کا گوشت کھانا حرام ہے. جسے ہم کسی مردہ جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اسی طرح مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بلا شبہ تم اسے ناپسند کرو گے. اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر اب تک غیبت کی ہے تو معافی مانگ لو، اس انسان سے بھی معافی مانگ لو اور اللہ سے بھی معافی مانگ لو، ورنہ وہ گناہ جو ہے اعمال نامے میں لکھا جائے گا اور پھر اس کی سزا جو ہوگی وہ جہنم میں ملے گی. اشاروں میں غیبت کرنا بھی سخت گناہ ہے. یعنی آنکھوں میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی برائی کر دیتے ہیں نا، آنکھوں میں، تو وہ بھی غیبت میں آ جاتا ہے اور سخت گناہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
ان کی عدم موجودگی میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صفیہ رضی اللہ عنہ کا یہ عیب ہی کافی ہے، یعنی ان کے سامنے کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت صفیہ کا چھوٹا قد تھا، یعنی وہ جل کر، کیونکہ ایک بیوی دوسری بیوی سے جیلس ہوتی تھیں، تو انہوں نے اس طرح سے جلن میں کہا کہ یعنی ان کا تو قد اتنا چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا حضرت صفیہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملائی جائے تو سارا سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ بات، اتنی چھوٹی سی بات جو انہوں نے کہی کہ ان کا تو اتنا قد چھوٹا ہے، یعنی یہ تو ٹھگنی ہے، اس طرح سے انہوں نے بولا، یہ تو ان کا قد چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنی سی بات اتنی کڑوی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ یعنی کہ اتنا سا ایک کسی کے لیے ورڈ یوز کرنا بھی اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ وہ ہماری ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک بات سکھاتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرے گا، اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا۔ ہم اتنے سارے کبیرہ گناہ پڑھ رہے ہیں نا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ آخرت میں ہی ملتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی سزائیں ملتی جاتی ہیں، جو بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں ان کی، تو وہ الگ الگ فارم میں ملتی ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ یہ سب جو ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزائیں ملتی ہیں، یا پھر آزمائش ہوتی ہے درجات بلند کرنے کے لیے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے جاننے کا کہ یہ سزا ہے یا آزمائش ہے درجے بلند کرنے کے لیے، اس کا یہ کہ جب کوئی آزمائش آئے، کوئی ٹیسٹ آئے، اگر ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سزا ہوتی ہے، اور اگر ہم اللہ کے اور قریب آ جاتے ہیں تو پھر یہ درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ملتی ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، یعنی ابھی تو تم صرف زبان سے تم نے کہا ہے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، لیکن دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمان کی غیبت نہ کرو، نہ ہی اس کے عیب کے پیچھے پڑو۔ یعنی اگر کوئی اس میں عیب ہے تو اسے چھوڑ دو، سب کے سامنے ڈسکس نہ کرو اس کے بارے میں۔ بے شک جو شخص مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، یعنی پھر اللہ جو اس کے اندر جو عیب ہوگا وہ سب کے سامنے ظاہر کروا دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو اس کے گھر میں ذلیل کرتا ہے، یعنی اس کے گھر میں ہی اسے ذلیل کر دیتا ہے اگر اللہ کسی کے پیچھے پڑ جائے تو۔ اس لیے ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بیک بائٹنگ از اے میجر سن ان اسلام، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کرنے والوں کے ناخن قیامت کے دن سرخ تانبے کے بنا دیے جائیں گے۔ جو غیبت کرتے تھے ان کے جو نیلز ہوں گے وہ تانبے کے بنا دیے جائیں گے، یعنی کاپر کے، جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ یعنی مسلمان کی جو مال، جان اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، کسی کا مال نہیں لے سکتے،
اور کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے، کسی کی عزت سے آپ نہیں کھیل سکتے، اور کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب نکالنا، کسی کے بارے میں کچھ کہنا، یہ اس کی عزت سے کھیلنا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا گوشت کھانا، تو ان کو یہ سزائیں ملیں گی قیامت کے دن۔ غیبت کی ایک بات جہنم کا ایک انگارہ ہے۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے ایک لقمہ کھایا، اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی لقمہ جہنم سے کھلائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا عیب یعنی اس کے اندر جو کوئی برائی ہے کو بیان کر کے کپڑا پہنا یعنی زیادہ غیبت کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اتنا ہی کپڑا پہنائیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔